ابو جلدی چلے گئے آج؟ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے سلمان نے ماں سے پوچھا جو اس کے سامنے ناشتہ رکھ رہی تھی۔ میٹنگ تھی اسی لیے جلدی نکل گئے، اسے جواب دیتی وہ چائے پیالیوں میں انڈیلنے لگی۔ وہ سر ہلا کر ناشتہ کرنے لگا۔ نوکری کا کیا بنا؟ کہیں سے کال آئی؟ چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھتے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے انہوں نے دریافت کیا۔ نوکریوں کا ملنا اتنا آسان تھوڑی ہے، اب تو میں نے یہ امید بھی چھوڑ دی ہے کہ کوئی اچھی نوکری اس صدی میں مجھے ملے گی۔ سلمان نے استہزائیہ کہا، لبوں پر بے بس سی مسکراہٹ تھی۔ دل کو کیوں برا کرتے ہو؟ انشاءاللہ اچھی نوکری بھی مل جائے گی، اور پھر تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے نا، جیسی بھی نوکری ہے نہ ہونے سے تو بہتر ہے، صادقہ چچی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ یوں ہی اولاد کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی۔ سلمان نے گہرا سانس لیا۔ کل رات اچانک پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی آپ کو؟ چائے کا گھونٹ بھرتی وہ گڑبڑائیں۔ وہ اماں کو ضرورت تھی، جانتی تھی بیٹے کو یہ ذکر پسند نہیں تھا۔ مسکان کی شادی کے سلسلے میں چاہیے ہوں گے، ابھی پچھلے مہینے تو 40,000 نکلوائے ہیں انہوں نے ہم سے، اور اب پھر؟ سلمان کے لہجے میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ یوں تو وہ اس سے ذکر نہ کرتی، مگر کل کچھ رقم انہوں نے اس سے بھی لی تھی اور وجہ وہ جان گیا تھا۔ جہیز بنانے کے لیے رقم کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے، انہوں نے وضاحت کی۔ مسکان کے جہیز کی فہرست تو شیطان کی آنت کی طرح سے طویل ہوتی چلی جائے گی، آخر دادی کی عزیز جان پوتی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے گلے کیوں نہ کٹوانے پڑیں۔ وہ تلخ ہوا تو وہ ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ خدا نخواستہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس مہنگائی میں اس قدر خرچہ کرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا ہے؟ اور پھر اس گھر کی اور لڑکیاں بھی تو ہیں، جب باقیوں کی باری آئے گی تب بھی ہم مل جل کر لیں گے، صادقہ چچی نے رسان سے کہا۔ اس گھر کی باقی لڑکیوں کا مقابلہ مسکان سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مبین چچا کی بیٹی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ رابیل اس گھر کی بڑی بیٹی ہے، مگر دادی نے اسے چھوڑ کر اپنی لاڈلی کا رشتہ کروایا ہے اپنے رشتہ داروں میں۔ سلمان نے سچائی بیان کی۔ مسکان کے سسرالی دادی کے دور پار کے رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ خاصے مالدار تھے۔ یہ تو نصیبوں کی بات ہے، اور اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں کہ چچا چچی کبھی ایک پیسہ بھی ہم پر خرچ کریں گے، یہ صرف ہم سے لے سکتے ہیں۔ سلمان کی بات پر برتن سمیٹتے ان کے ہاتھ رکے۔ اپنوں سے بددل نہیں ہوتے بیٹا، خاندان تو انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم یوں جڑ کر بیٹھے ہیں سب کے ساتھ، اور پھر نیت اچھی ہو تو صلہ ضرور ملتا ہے۔ رہنے دیں امی، آپ نہیں سمجھیں گی، اس نے اکتا کر کہا۔ جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی ان کے خلاف کچھ بولنے نہیں دیں گی۔ ساری زندگی اس نے دادی کی زیادتیاں اور ماں باپ کی فرما برداری ہی دیکھی تھی۔ اسے خراب موڈ کے ساتھ نکلتے دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئیں، پھر جلدی سے پھیلاوا سمیٹنے لگیں۔ ابھی انہیں اسکول کے لیے تیار ہونا تھا۔ جانے سے پہلے وہ مہک اور عمر کو اٹھا دیا کرتی تھی، پھر مہک اپنا اور عمر کا ناشتہ بنا لیتی۔ وہ بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا تو برآمدے میں بیٹھی وہ صاف نظر آ گئیں۔ ہاتھ کی پشت سے پیشانی پر سے پسینہ پوچھتا وہ آگے بڑھا۔ قریب پہنچ کر سلام کرنے پر انہوں نے سرسری نظر اس پر ڈالی۔ کیسی ہیں دادی؟ تھکاوٹ اس قدر تھی کہ وہ وہیں ان کے قریب پڑی کرسی پر ٹک گیا۔ ہوں ٹھیک ہیں، بھلا ہمیں کیا ہونا ہے؟ تمہیں آج کیسے فرصت مل گئی دادی کے پاس بیٹھنے کی؟ لہجہ طنزیہ تھا۔ نہیں دادی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس صبح نوکری کی تلاش میں نکلتا ہوں اور پھر ایک چھوٹی موٹی نوکری کر رہا ہوں، بس وہیں دیر ہو جاتی ہے۔ وہ اکثر شام ڈھلے ہی گھر لوٹا کرتا تھا، آج کچھ جلدی آ گیا تھا۔ معلوم نہیں کون سی نوکری تلاش کر رہے ہو جو مل کر نہیں دے رہی، ہم تو سال بھر سے یہی سن رہے ہیں۔ دادی کے تلخ لہجے پر اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ ان کے پلنگ پر بیٹھے توقیر کو دیکھا جو موبائل میں مصروف تھا، اور دادی کی بات سن کر اس کے دانت باہر آ گئے تھے۔ خود تو وہ پڑھائی کو خیر بات کہہ کر اب سارا دن آوارہ گردیاں کرتا پھرتا تھا، مگر دادی مجال ہے جو اسے کچھ کہہ دیتی۔ غصہ تو اسے بہت آیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ اس کی تربیت ایسی نہیں تھی کہ وہ دادی سے بدتمیزی کرتا یا جواب دیتا، سو خاموش رہا۔ پڑھائی وڑائی کر کے آپ نے وقت ہی برباد کیا ہے، میرا تو مشورہ ہے کوئی دکان وکان کھول لیں۔ ویلے نے مفت مشورہ دیا۔ کیسی سمجھداری کی بات کی ہے اس نے؟ اس سے پہلے ہی دادی بول پڑیں تو اس نے خود کو کچھ سخت کہنے سے بمشکل روکا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، نوکری بھی مل جائے گی۔
ہاں بھائی، 7 کی اولاد ہو، کسی کے کہنے میں تھوڑی آؤ گے، ہماری بلا سے جو مرضی کرو، دادی نے بیزاری سے کہا۔ سلام دادی، مبین چچا کا بڑا بیٹا توصیف اندر سے برآمد ہوا تھا۔ دادی قربان جائے، کب آیا میرا لال؟ اپنے لاڈلے پر نگاہ پڑتے ہی دادی کا لہجہ شہد ٹپکانے لگا۔ جھٹ سے اپنے پاس جگہ بنائی، اپنا یہ پوتا انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ تھک گیا ہوگا، مبین نے بھی تو سارا دن کے لیے دکان پر بٹھا لیا ہے۔ چائے نہیں بنی دادی، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ توصیف پھیل کر بیٹھا، انداز شہانہ تھا، گویا کہیں کا منسٹر ہو۔ ہاں ہاں، کہا بھی ہے ان لڑکیوں سے تھکے ہوئے آتے ہو، فوراً سے چائے وغیرہ کا انتظام کیا کریں۔ رابیل، رملہ، ارے کہاں رہ گئی ہو؟ بھائی کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، دادی آوازیں دینے لگی۔ سلمان ایک گہرا سانس لے کر اٹھ گیا۔ اس منظر میں اسے اپنی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے پورشن کی طرف جانے کو آگے بڑھا تو اندر سے رملہ نے آواز دے ڈالی۔ وہ اندر آ گیا۔ وہ کچن کے دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ سلمان بھائی بیٹھے نا، چائے لا رہی ہوں، ساتھ میں پکوڑے اور کیک بھی ہے۔ اس نے لالچ دینا چاہی، کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ رکنے والا نہیں ہے۔ رہنے دو، باہر پہلے ہی بڑی تواضع ہو چکی ہے۔ اس کی بات سمجھ کر رملہ مسکرائی۔ پھر ہمیں بھی کچھ حصہ ڈال لینے دیں، زحمت ہوگی تم لوگوں کو، رہنے دو۔ آپ کی چائے ہم پر بھاری نہیں ہے، پیالیوں میں چائے ڈالتے رابیل بولی۔ چلو اب اصرار کر رہے ہو تو میری چائے میرے پورشن میں بھجوا دو، یہاں کے ماحول میں سکون سے چائے پینا خاصا مشکل ہے۔ آپ جائیے، میں مہک کو دے کر بھیجتی ہوں، رملہ نے کہا تو وہ اطمینان سے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تھی جب اسد کو تیار ہو کر نکلتے دیکھا۔ رابیل کی پکار سن کر وہ کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، ناشتہ کیے بغیر ہی جا رہے ہو؟ جی، وہ آج کل کچھ جلدی نکلنا ہوتا ہے، آپ کی نیند خواہ خراب ہوگی، یہی سوچ کر جگاتا نہیں ہوں آپ کو۔ نیچے دیکھتا وہ سادگی سے بولا۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی پر پیار آیا۔ باپ کی لاپرواہی نے انہیں وقت سے پہلے ہی کتنا بڑا کر دیا تھا۔ بیٹا جاؤ، 5 منٹ میں ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ اس کے حتمی لہجے پر گھڑی دیکھتا وہ سر ہلا کر خاموشی سے چھوٹی میز کے ساتھ رکھے موڑے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس نے پراٹھا اور چائے اس کے آگے رکھ دیا تو وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ دراز قد، دبلا پتلا سا اسد ہمیشہ سے ہی چپ چاپ رہنے والا لڑکا تھا۔ نہ کبھی وہ کسی کے معاملے میں بولتا تھا اور نہ ہی کسی کو اس سے شکایت ہوتی تھی۔ اس خاموشی کی بدولت اس کی موجودگی کی خبر بھی کم کم ہی ہوا کرتی تھی، اور آج کل تو وہ صبح جلدی نکلا کرتا تھا اور واپسی بھی شام میں ہوا کرتی تھی۔ پراٹھے کے پیڑے بناتے وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی جب اس کی آواز پر چونکی۔ شکریہ آپی، اب میں جاؤں آپی؟ اجازت لیتا سادہ سا انداز۔ جاؤ، سنو۔ اس کے قدم رکے۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ جی اچھی جا رہی ہے۔ دیر سے کیوں آنے لگے ہو؟ کچھ الٹا سیدھا مت کرنا، پڑھائی پر توجہ دیا کرو۔ اس کے لہجے میں انجانے خدشے ابھرے۔ جی آپی، خدا حافظ۔ سر جھکاتا وہ بیگ کندھے پر رکھتا چلا گیا تو کتنی دیر کھڑی وہ اس کے متعلق سوچتی رہی، کہیں وہ غلط راہ پر نہ چل پڑے۔ دماغ کو ڈپٹا، پھر آفتاب چچا سے بات کرنے کی سوچا، مگر آج کل یوں بھی ان پر مسکان کی شادی کی وجہ سے اضافی بوجھ دھرا تھا۔ دادی کی آواز سنائی دی تو وہ سوچوں سے نکلی۔ ابھی اسے گھر بھر کا ناشتہ بنانا تھا اور پھر سارے دن شادی کے اتنے بہت سے کام ہوتے تھے کہ اسے لمحے بھر کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ٹیوشن والے بچوں کو بھی وہ بڑی مشکل سے وقت دے پاتی۔ نفیسہ بیگم بھی سارا دن مصروف رہتی۔ مسکان کے زیادہ تر جوڑے وہی سلائی کر رہی تھیں کہ ان کی سلائی بہت اچھی تھی۔ ساتھ میں مسکان کا فرمائشی پروگرام تھا جسے پورا کرتے وہ ہلکان ہو جاتی، اور اگر ذرا کچھ اوپر نیچے ہو جاتا تو دادی کی بڑبڑاہٹیں سنائی دیتی کہ بچی گھر میں مہمان ہے پر کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور وہ گہرا سانس لے کر رہ جاتی کہ بچی تو پہلے بھی مہمانوں والے ٹھاٹ باٹ سے ہی رہا کرتی تھی۔ شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں جب فردوس چچی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دولہے کی ساس اور نند کو سونے کے کنگن دیے جائیں، جبکہ پہلے ہی تمام سسرالیوں کے لیے مہنگے سے مہنگے جوڑے خریدے گئے تھے۔ اب اس نئی فرمائش پر سبھی جزبز ہوئے۔ آفتاب چچا نے باز رکھنے کی کوشش بھی کی، مگر دادی الٹا ان پر بگڑنے لگیں کہ بھتیجی کی شادی پر بھی وہ یوں کنجوسی دکھائیں گے، جبکہ سچ یہ تھا کہ اس شادی پر آدھا خرچہ آفتاب چچا اور صادقہ چچی نے ہی کیا تھا۔
مگر ماں کے آگے وہ مہر بالغ تھے اور ان کی خفگی کے ڈر سے ہی انہیں اس میں بھی حصہ ڈالنا پڑا تھا۔ سلمان کو اس ساری صورتحال میں غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اس نے باپ کے سامنے رکھ دی۔ جانتا تھا کہ اس شادی کے خرچے پورے کرنے کے لیے انہوں نے پہلے ہی قرض لے رکھا تھا۔ کسی نہ کسی طرح تیاریاں مکمل ہوئیں اور شادی والا دن آیا۔ مبین چچا نے خاصی بڑی تعداد میں مہمان مدعو کر رکھے تھے اور کھانے میں بھی خاصی ویرائٹی تھی۔ تیاریوں کے وقت تو چچا ہر چیز میں پہلو تہی کر جاتے تھے جیسے پیسے ہی نہ ہوں، اور اب یہ شاندار دعوت دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی ہے۔ رملہ نے تبصرہ کیا۔ وہ اورنج اور گولڈن لہنگے میں ملبوس تھی، ساتھ مہک کھڑی تھی جس نے بلو اور گولڈن لہنگا پہن رکھا تھا۔ میں تو چچی کا جوڑا دیکھ رہی ہوں، خاصا قیمتی لگ رہا ہے۔ ہمارے پوچھنے پر بھی یہ ٹالتی ہی رہی تھی کہ جوڑا ابھی سل کر نہیں آیا۔ تم دونوں یہاں کھڑی ہو جاؤ، جا کر اسٹیج پر بیٹھو، اور وہ دودھ پلائی کا گلاس وہ رکھا تھا نا۔ رابیل قریب آئی۔ اس نے ڈارک گرین اور گولڈن لہنگا پہن رکھا تھا اور یوں تیار ہو کر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، ورنہ تو اپنے سادہ حلیے میں ہی نظر آتی تھی۔ ریلیکس آپی رکھ لیا تھا، اور اسٹیج پر مسکان کے سسرالی اور ننیالی کزنز ہی بہت ہیں، ہمارا لائن حاضر ہونا کیا ضروری ہے؟ رملہ بولی تو مہک کو بھی ہنسی آئی۔ دادی اور چچی برا منائیں گی، رابیل نے رسان سے کہا۔ چچی کو تو اپنے سمدھی آنے سے فرصت نہیں۔ ہاں دادی ضرور نوٹ کر لیں گی۔ اچھا خفا نہ ہو، جاتے ہیں۔ رملہ نے اس کا منہ کھلتے دیکھ کر جلدی سے کہا، پھر جانے سے پہلے شرارتی لہجے میں بولی، فنکشن ختم ہوتے ہی اپنی نظر اتروائیے گا، بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور بہت سی خواتین کی نگاہیں بھی کافی دیر سے آپ کا طواف کر رہی ہیں۔ مہک بھی شوخی سے مسکرائی تو رابیل نے دونوں کو گھورا، جس پر وہ تیزی سے اسٹیج کی جانب چل دیں۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے چیزیں گاڑی سے نکالنی تھیں۔ مہک عمر کو مسلسل فون کر رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ بیرونی حصے کی جانب آ گئی، کچھ دیر پریشانی سے ٹہلتی رہی، پھر توقیر نظر آ گیا تو شکر ادا کرتے اسے آواز دے ڈالی، شکر ہے توقیر بھائی آپ مل گئے۔ وہ جس گاڑی میں ہم آئے تھے اس میں سے دودھ پلائی کے لیے سامان نکالنا ہے، میرے ساتھ چلیں، چابی ہے نا آپ کے پاس؟ جلدی بولتے خیال آیا تو پوچھ لیا، اور وہ جو اسے اس حسین روپ میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا چونکا۔ ہاں میرے پاس ہے، دلچسپی سے اس کا بغور جائزہ لیا جو اس کی سوچوں سے بے خبر تھی۔ اس کے ساتھ جا کر وہ چیزیں لے آئی، مگر اس کی نگاہوں کا بدلاؤ محسوس نہ کر سکی، جو حیران سا سوچ رہا تھا کہ وہ اسے پہلے دکھائی کیوں نہ دی۔ رخصتی کے وقت روایت کے مطابق آپ دیدہ ہونے کے بجائے وہ خاصی مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھیں، بلکہ رملہ اور مہک نے تو باقاعدہ سیلیبریشن نائٹ منائی تھی جس میں انہوں نے عمر کو بھیج کر کھانے کے لیے فاسٹ فوڈ منگوایا تھا، اور یہ دعوت رملہ اور رابیل کے مشترکہ کمرے میں اڑائی گئی تھی جس میں انہوں نے ساری تقریب پر تبصرہ بھی کیا تھا اور رابیل ان کی عجیب و غریب باتوں پر ہنستی رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو روزمرہ کے معمول میں ٹھہراؤ سا آ گیا۔ ہلچل تب ہوئی جب شادی میں موجود ایک خاتون کا فون دادی کو موصول ہوا۔ وہ رابیل کے رشتے کے سلسلے میں آنا چاہ رہی تھیں۔ کچھ سوچ بچار کے بعد انہیں گھر بلا لیا گیا۔ آج ان لوگوں نے آنا تھا اور وہ صبح سے پورے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی تھی۔ رملہ تو آج چھٹی کرنا چاہتی تھی مگر اس نے اسے زبردستی یونیورسٹی بھیجا تھا۔ صفائی کے بعد وہ نہا کر کچن میں گھس گئی تھی۔ 5 منٹ بعد ان کی آمد ہوئی تھی اور امی کے مطلع کرنے پر وہ چائے کے ساتھ باقی لوازمات جن میں رول اور نمکو تھا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ فروٹ کیک اس نے فریج سے نکال لیا تھا۔ ٹرے ہاتھ میں تھامے سلیقے سے دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ مہمان خانے میں داخل ہوئی تو مہمان خواتین اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ماشاء اللہ بہت پیاری ہے آپ کی بیٹی، ہمیں تو فیصل کی شادی میں ہی پسند آ گئی تھی۔ لڑکے کی ماں نے مسکان کے میاں کا نام لیا۔ ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں اور بہن تھی۔ نفیسہ بیگم اس تعارف پر مسکرا دیں۔ دوستو، یہ تھا ناولٹ من کے موتی کا دوسرا حصہ۔ اس ناولٹ کی قلم کار تھیں سدرا حیات۔ اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک لائک میرا حوصلہ بڑھا دیتا ہے، اور ہاں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب تو آپ کر ہی دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔